دوسرا پیغام ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، چاہے سختیاں ہوں، چاہے پریشانیاں ہوں، چاہے عیش و آرام ہو، ہر حال میں ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ تیسرا پیغام جو کل بیان کیا تھا ماہ محرم الحرام کا عبادت ہے، اس لیے کہ مولا حسین نے مولا عباس سے کہا تھا عباس ایک شب کی مہلت مانگے، کیوں؟ ہم انا نحب الصلاۃ، ہم نماز کو دوست رکھتے ہیں، ہم تلاوت کلام پاک کو دوست رکھتے ہیں، ایک شب کی مہلت مانگی ہے عبادت کے لیے۔ اور اس کے بعد اس کے ذیل میں نے عرض کیا تھا کہ سب سے اہم اور سب سے افضل عبادت نماز ہے۔ اگر نماز قبول تو سارے اعمال قبول، اگر نماز رد تو سارے اعمال رد۔ نماز کی اہمیت پر، نماز کی ضرورت پر میں نے 2-3 حدیثیں آپ حضرات کی بارگاہ میں پیش فرمائی تھی۔ دیکھیے نماز وہ عبادت ہے کہ جو انسان کو انسان بنا سکتی ہے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ نماز اگر انسان یہ چاہتا ہے ہمارے معاشرے سے سیاستیں ختم ہو جائیں، ہمارے معاشرے سے گندگیاں ختم ہو جائیں، ہمارے معاشرے سے بد اخلاقیاں ختم ہو جائیں، ہمارے معاشرے سے کمیاں دور ہو جائیں، تو رواج دینا چاہیے نماز کو، اس لیے کہ نماز وہ عبادت ہے کہ خدا کہہ رہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ یہ میں اور آپ نہیں کہہ رہے ہیں، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ اور واقعاً جس دن افراد نماز میں مسجد میں نظر آنے لگیں گے، عبادت خلوص سے کرتے ہوئے نظر آئیں گے، تو چونکہ نماز کے سلسلے میں وعدہ الہی ہے، اللہ کا وعدہ ہے، ہم اور آپ ہو سکتا ہے اپنے وعدے سے مکر جائیں، لیکن اللہ وہ ہے جو اپنے وعدے سے مکرتا نہیں ہے۔ تو اگر سماج سے برائیوں کا خاتمہ کرنا ہے تو ہمیں نماز کی طرف بڑھنا ہوگا۔ اور دیکھ لیجئے عزت ہر جگہ انسان کو نہیں ملتی ہے، ہر مقام پہ انسان کو عزت نہیں ملتی ہے، کسی سیاستدان کے پاس بیٹھ کے عزت نہیں ملے گی، کسی بڑے کے پاس بیٹھ کے عزت نہیں ملے گی۔ عزت صرف اور صرف وہ جگہ ملے گی جس کے لیے حسین نے قربانی دی ہے، یعنی مسجد میں عزت ملے گی یا فرش عزائے حسین پر عزت ملے گی۔ صلوات بھیجے محمد۔ اور یہ بھی ایک دم یاد رکھیے ہر انسان کو اپنی قبر میں جانا ہے، آپ کا حساب، آپ کا کتاب، آپ کا بھائی، آپ کا باپ، آپ کا دوست، آپ کا سماج، آپ کا معاشرہ نہیں آئے گا حساب کتاب دینے۔ آپ کی قبر میں آپ کو سونا ہے، اور سونے کے بعد حساب و کتاب آپ کو دینا ہے۔ تو جب آپ کو اپنی قبر میں سونا ہے، آپ کو اپنا حساب و کتاب دینا ہے، تو آپ لوگوں کے لیے کام نہ کریے۔ معاذ اللہ میں آپ لوگوں سے نہیں کہہ رہا ہوں، یعنی ایک کلی بات ہے، یعنی ہمیں لوگوں کے لیے کام نہیں کرنا ہے، ہمیں وہ کام کرنا ہے جس سے ہمارا رب راضی ہے۔ اسی لیے تو نماز میں پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، پروردگار تو ہمیں دنیا میں بھی حسنہ عطا فرما، نیکیاں عطا فرما، اور آخرت میں بھی نیکیاں عطا فرما۔ دنیا کی نیکیاں کیا ہیں جو نماز میں ہم روزانہ پڑھتے ہیں؟ دنیا کی نیکیاں وسعت رزق ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، چھٹے امام صاحب کی تفسیر میں بیان تو نماز ایک تو برائی اور بے حیائی سے روکے گی، دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو بے دین ہونے سے بچائے گی۔ اور جس نے نماز چھوڑی، رسول اللہ کی حدیث ہے، اس نے دین کو منہدم کر دیا۔ آپ عزاداری سید الشہداء کو دین سے الگ کر سکتے ہیں؟ کسی کے اندر جرأت ہے؟ اور سب سے افضل عبادت جو ہے وہ ہے نماز۔ حضرت حسین علیہ السلام نے روزہ عاشوراء میں پیغام دیا، اور صرف نماز پڑھی نہیں ہے، قیام نماز، اور قرآن میں بھی نماز تنہا پڑھنے کا حکم نہیں ہے، قیام کا۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ جمع کا صیغہ ہے،
نماز کو قائم کرو، تنہا ایک دو لوگ نہ پڑھو، باقاعدہ پڑھو، جماعت کے ساتھ پڑھو۔ مسئلہ ہے آپ آگے توضیح میں دیکھ لیجئے گا، بے اعتنائی برتتے ہوئے، لاپرواہی برتتے ہوئے اگر جماعت ہو رہی ہے تو جماعت کو ترک کرنا جائز نہیں ہے۔ آپ پڑھ لیجئے مسئلہ، کتنی اہمیت ہے۔ پانچویں امام علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی نماز نہیں ہے جو مسجد میں نہ پڑھے، مسجد مثلاً قریب ہو، اپنے گھر پہ نماز ہے نا، جماعت ہو رہی ہے مثلاً مثال کے طور پر، خیر یہاں تو جمعے جماعت ہوتی ہے، تو اگر جماعت ہو رہی ہو تو جماعت میں بھی شرکت، جماعت نہیں ہو رہی ہے تو آپ پڑھیں مسجد میں جا کے نماز، کوشش کریں مسجد میں جا کے نماز، اس لیے کہ وہ عزتوں کا مقام ہے، وہ شرف کا مقام ہے، وہ بلندی کا مقام ہے۔ تو تیسرا پیغام ہے عبادت۔ امام حسین علیہ مقام نے نماز کو قائم کیا ہے۔ کیوں؟ آپ حضرات پڑھتے تو ہیں زیارت والے صاحب جمعرات کو، زیارت اربعین پڑھتے ہیں، اس میں کیا جملہ ہے؟ قد اقمت الصلاۃ، اے آقا حسین بالتحقیق آپ نے نماز کو قائم کیا ہے، نماز کو قائم کیا ہے۔ تنہا پڑھ لی تھی امام حسین نے نماز، اکیلے پڑھ لی تھی امام حسین نے نماز، اور دیکھیے ہمارے جتنی بھی ضروریات ہوں، جہاد واجب فریضہ ہے اور امام کا حکم ہے جہاد، اللہ کی طرف سے حکم ہے جہاد، واجب فریضہ ہے، اس وقت جو نماز قائم ہوئی ہے جہاد کو روک کر نماز کو قائم کیا ہے۔ اہمیتوں کو گھٹائیے نہیں نماز کی، نماز کا ایک مقام ہے۔ کل میں نے احادیث سنائی تھی اور ساری معتبر احادیث میں نے کہا تھا دیکھ لیجئے گا، میں دکھا دوں گا معتبر کتابوں میں۔ تو نماز امام حسین علیہ مقام نے تنہا نہیں پڑھی ہے، جو جہاد میں نماز پڑھنے کا قانون ہے کہ کچھ لوگ دفاع کریں، کچھ لوگ پیچھے جماعت کے ساتھ نماز کو پڑھیں، نماز خوف کہا جاتا ہے۔ جیسے نماز قصر ہوتی ہے ایسی جہاد والی نماز خوف ہوتی ہے۔ امام حسین علیہ مقام نے کربلا کے میدان میں نماز پڑھی اور نماز کو قائم بھی کیا ہے۔ ہمیں ماہ محرم الحرام سے کیا پیغام لینا چاہیے؟ یہی تو پیغام ہے عبادت کا۔ اب نماز کے سلسلے میں ہمیں ایک آیت ملی قرآن مجید میں، کیسی نماز ہمیں پڑھنا چاہیے، لوگ خوش ہو جائیں، لوگ ہماری تعریف کریں، مولانا جو تو بڑے متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، روزانہ سر وقت مسجد میں پہنچ جاتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، اور نجف نے کہہ دیا تھا تو نماز جماعت بھی کرانا شروع کرتے ہیں، تو کون بھی نہیں۔ ایسی نماز کوئی فائدہ نہیں، منہ پہ مار دی جائے گی، کوئی فائدہ نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے میرے حبیب، اے میرے رسول کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے، ان الصلاتی میری نمازیں، میری عبادتیں، و نسکی قربانیاں، و محیایا و مماتی اور میری حیات یعنی میری زندگی ساری اور میری موت، للہ رب العالمین، اللہ کے لیے زندگی گزارو۔ یہ آیت کہہ رہی ہے دنیا والوں کے لیے نہیں، زندگی گزارنا ہے تو اللہ کے لیے گزارو۔ موت لانی ہے تو جیسے حسین نے شہادت پیش کی اللہ کے لیے، ویسی موت آنی چاہیے، للہ رب العالمین۔ قرآن کہہ رہا ہے اِنَّا صَلَاتِي، رسول سے کہلوا رہا ہے۔ دیکھیے ہم عمل کرتے ہیں، مثلا ہم سے برا سارے مومنین پوری دنیا میں، ہم اور آپ عمل کرتے ہیں، کیا امید رکھتے ہیں؟ اکثر کی تو یہی امید ہوتی ہے، اس لیے کہ آج ہمارے سماج سے، معاشرے سے صرف لوگ کو نہیں، تقریباً اکثر جگہوں بھی ہو رہا ہے، اخلاص خلوص کم ہوتا جا رہا ہے۔ اگر اخلاص ہوتا تو مجلسوں میں آپ کا عقیدہ ہمارا عقیدہ ہے، فرشتے آتے ہیں نا، معصومین آتے ہیں، فرش اعضاء اگر بچ جاتی ہے تو ہم انتظار کرواتے ہیں۔ سوچنے کا مقام، فکر کرنے کا مقام، سوچنا پڑے گا، ہمیں اپنے اندر دیکھنا پڑے گا، کہاں ہم جا رہے ہیں، کدھر ہم جا رہے ہیں،
کیا ہمارا فریضہ ہے، کیا ہماری ذمہ داری ہے؟ 2-4 لوگوں کے بہکائے میں آ کے فرش ازا سے دور ہو جائیں۔ قبر میں آپ کو اپنی قبر میں جانا ہے، آپ کو اپنا حساب دینا ہے، کوئی مدد کرنے کے لیے نہیں آئے گا۔ قبر میں صرف و صرف ذوات مقدسہ اہل بیت آئے، آپ کی نجات کی، آپ کے مونس بن کے، آپ کے ہمدرد بن کے، آپ کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے۔ سوچنا، فکر کرنا، کہاں جا رہے ہیں؟ عقیدہ ہے نا، روایات بھی تو ہے نا۔ فرش ازا پہ اہل بیت علیہ السلام حسین کی دکھیاری ماں آتی ہے۔ کیا مسلمانوں نے کم رلایا ہے؟ سوچئے گا اس جملے میں، غور کریے، فکر کریے۔ قرآن کہہ رہا ہے میرے حبیب کہہ دیجئے اِنَّا صلاتی، میری نماز۔ ہمارے عمل میں اور رسول کے عمل میں بڑا فرق ہے۔ ہم جب عمل کرتے ہیں تو لوگ ہماری تعریف کرتے ہیں، یا ہم خود اپنی تعریف کروانا چاہتے ہیں، یہی تو ہوتا ہے نا۔ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں یا تو لوگ ہماری تعریف کرتے ہیں یا ہم دوسروں سے خود اپنی تعریف کروانا چاہتے ہیں۔ کیا مقام ہے رسول کا، اور یہی فرق ہے رسول میں اور ہم میں۔ رسول وہ ہے جس کی عبادتوں کی تعریف خدا کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ خدا کہہ رہا ہے، ہم نہیں، رسول اللہ نہیں کہہ رہے ہیں، خدا کہہ رہا ہے میرے حبیب کہہ دیجئے میری ساری عبادتیں اللہ کے لیے، اِنَّا صلاتی، میری ساری عبادتیں اللہ کے لیے۔ اب ساری عبادتیں یعنی جتنی بھی نمازیں ہیں رسول اللہ کی، جتنی بھی عبادتیں ہیں رسول اللہ کی، چاہے وہ نماز گھر میں پڑھی ہو اللہ کے لیے، مسجدوں میں پڑھی ہو اللہ کے لیے، میدان جہاد میں پڑھی ہو اللہ کے لیے، تنہا پڑھی ہو اللہ کے لیے، بزم میں پڑھی ہو اللہ کے لیے، جتنی بھی نمازیں، اے میرا حبیب کہہ دیجئے میری ساری نمازیں اللہ کے لیے۔ ساری نمازیں، جتنی بھی نمازیں، چاہے وہ گھر پہ پڑھی ہو، چاہے وہ میدان میں پڑھی ہو، چاہے وہ ازواج کے سامنے پڑھی ہو، چاہے وہ اصحاب کے سامنے پڑھی ہو، ساری نمازیں، میری ساری نمازیں اللہ کے لیے، ساری نمازیں اللہ کے لیے۔ رسول کی وہ بھی نماز اللہ کے لیے جس میں رسول کی پیشانی زمین پر، دوش پر حسین۔ صلوات بھیجے محمد، وہ بھی نماز اللہ کے لیے کہ جس میں پیشانی رسول کی زمین پر ہے اور دوش پر حسین ہے۔ اے اللہ کے نبی اتار دیجئے، نہیں اتاریے، اے اللہ کے نبی نماز ہی روک دیجئے، نہیں روکیں گے۔ اب آپ کے ذہنوں میں ایک سوال آیا ہوگا، مجلس میں تو مولانا لوگ تو اکثر پڑھتے ہیں کہ رسول اللہ نے حسین کے دوش پہ آنے کے بعد نماز روک دی تھی۔ ہے کسی کے اندر جرأت جو قرآن، احادیث اور شریعت کے مطابق ثابت کر دے کہ رسول اللہ نے نماز روک دی تھی؟ اس لیے کہ رسول ہے صاحب شریعت، رسول ہیں صاحب شریعت۔ آپ اگر کوئی قانون بنائیں اور آپ ہی قانون کو اگر توڑنے لگیں تو ہر انسان آپ پر ہنسے گا۔ آپ قانون بنائیں کہ میرے یہاں 6 بجے مجلس آئیے گا صبح میں، اور ہم 8 بجے پہنچے، خود ہی ہم نے قانون بنایا، ہم ہی 8 بجے پہنچے، پوری دنیا، پورا سماج ہمارے اوپر ہنسے گا۔ اور رسول کے سلسلے میں ہم لوگ یہ سوچ بھی نہیں سکتے، کافر ہو جائیں گے، تصور اگر کر لیا تو کافر ہو جائیں گے۔ رسول ہے صاحب شریعت، کیا رسول اللہ نے نماز روک دی؟ اے اللہ کے نبی لوگ اعتراض کریں گے، اتار دیجئے یا نماز روک دیجئے۔ کہا نہیں، نہ تو حسین کو اتاروں گا اور نہ نماز روکوں گا۔ نماز روکی نہیں ہے رسول اللہ نے، کیوں؟ اس لیے کہ نماز کوئی بھی عمل ہے شریعت کا، اس کا قاعدہ، قانون، دستور ہے۔
دستور بتانے والا کون ہے؟ اللہ کا نبی۔ نماز میں کتنی چیزیں واجب ہیں؟ 11 چیزیں۔ 11 چیزوں میں ایک چیز ہے موالات۔ موالات، موالات کسے کہتے ہیں؟ ترتیب کے بعد آتا ہے موالات۔ ترتیب کہتے ہیں ہم نے نیت کی، نیت کے بعد ہمیں اللہ اکبر کہنا ہے، اللہ اکبر کہنے کے بعد سورہ حمد پڑھنا ہے، سورہ حمد کے بعد دوسرا سورہ، اسی طریقے سے یعنی ایک کے بعد ایک عمل کو انجام دینا، یہ ہے ترتیب۔ بہت توجہ میرے عزیزوں، آپ جواب دے سکتے ہیں، اگر کوئی آپ سے کہے تو آپ جواب دے سکتے ہیں۔ رسول ہے صاحب شریعت، شریعت لانے والے ہیں رسول۔ ایک چیز ہے ترتیب، 10ویں چیز، 11ویں چیز ہے موالات۔ موالات کیا؟ موالات یعنی عمل کو بغیر فاصلے کے پے در پے انجام دینا۔ اگر نیت کر لی تو اب ہم ادھر ادھر اپنی دکان کے مال کو، اپنے گھر کے سامان کو، اپنے رشتہ داروں کے بارے میں سوچنے میں ٹائم نہیں گزار سکتے، فوراً اللہ اکبر کہنا ہے، ورنہ نماز گئی، نماز ختم ہو جائے گی، باطل ہو جائے گی۔ موالات یعنی عمل کو ایک کے بعد ایک بغیر کسی فاصلے کے انجام دینا، فاصلہ نہ آنے پائے، بغیر فاصلے کے انجام دینا، یہ ہے موالات۔ اب ذرا ہمیں رسول کی نماز میں بتا دیجئے، جب حسین دوش رسول پر آئے تھے تو کیا رسول اللہ نے 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہا تھا؟ اگر 1 مرتبہ کہہ کے چپ ہو جاتے، 2 مرتبہ کہہ کے چپ ہو جاتے، 3 مرتبہ کہہ کے چپ ہو جاتے تو ہم سمجھتے کہ فاصلہ ہو گیا۔ اب رسول اللہ اس وقت اٹھیں گے جب حسین ہٹیں گے، لیکن رسول اللہ نے ذکر سجدہ کو 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ نہیں، 70 مرتبہ ذکر سجدہ کر کے رسول اللہ نے بتا دیا کہ نماز میں کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ صلوات بھیجے محمد۔ جو بھی یہ کہتا ہے شریعت کے خلاف تہمت ہے صاحب شریعت کہ نماز رسول اللہ نے روک دی تھی، اس لیے کہ قانون رسول اللہ نے دیا ہے، ہم نے آپ نے نہیں۔ قانون اگر وہ توڑیں گے تو اس کی کوئی دلیل ہوگی، ورنہ قانون وہ تو اور رسول اللہ یا اہل بیت علیہ السلام کی کہیں کوئی روایت نہیں ملے گی کہ نماز روک دی تھی رسول اللہ نے۔ ہاں یہ ضرور ملتا ہے کہ ذکر سجدہ کو طول دیا تھا، ذکر سجدہ کو طول نہیں دے رہے تھے، نماز کو معراج عطا کر رہے تھے حسین کے آنے سے۔ تو یا رسول اللہ، لوگ اعتراض کریں گے، بس آخری فقرہ حسین تمام، یا رسول اللہ لوگ اعتراض کریں گے، لوگ کہیں گے یا رسول اللہ حسین کو اتار دیجئے، لوگ اعتراض کریں گے، زبانیں کھلیں گی، یا پھر نماز کو روک دیجئے۔ رسول جواب دیں گے نہ تو میں حسین کو اتاروں گا اور نہ ہی میں نماز کو روکوں گا۔ اے اللہ کے نبی، آخر وجہ کیا ہے؟ نہ تو آپ حسین کو اتاریں گے، نہ آپ نماز کو روکیں گے۔ عجب نہیں، میرا رسول جواب دے گا، نادان تجھے نہیں پتا، نماز بھی ضروری ہے، حسین بھی ضروری ہے۔ صلوات بھیجیں حسین بھی ضروری ہے۔ ہمیں کیسی نماز پڑھنی ہے؟ کون سی نماز پڑھنی ہے؟ ہمیں وہ نماز پڑھنی ہے جو اہل بیت علیہ السلام نے، اور قرآن نے جس نماز کے لیے کہا ہے، کس نماز کے لیے کہا ہے قرآن؟ اِنَّا صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ہماری ساری نمازیں، ساری عبادتیں، ماہ محرم الحرام ہمیں پیغام دے رہا ہے عبادت کا، یہ عزاداری عبادت ہے،
ہماری ذمہ داری یہ ہے اس آیت کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھ کے ہمیں ساری عبادتیں للہ رب العالمین، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں، کسی باتوں میں آ کے نہیں، ہمیں ایک گلاس پانی عزادار کو اگر پلانا ہے للہ رب العالمین، اللہ کے لیے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم جتنی بھی عبادتیں کریں خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ کریں، اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ بس میرے عزیزوں، بات کو یہی پہ آج روکتے ہیں، ہمیں وقت میں گنجائش بھی نہیں ہے، کافی وقت ہو چکا ہے۔ آج ماہ محرم الحرام کی 3 تاریخ گزر گئی۔ حسین کا قافلہ مکے سے جب کوفے کی طرف چلا ہے، ایک مرتبہ ایک منزل آتی ہے جسے منزل شفاف ہے، وہاں پر امام حسین علیہ مقام نے اپنے سارے اصحاب و اعزاء سے کہا کہ جتنے بھی مشکیں ہیں، جتنے بھی ظرف ہیں، سب میں پانی بھر لیا، کوئی باقی نہ رہنے پائے، سب میں پانی بھر لیا۔ یہ حسین کے خاص محب ہیں، یہ حسین کے خاص اصحاب ہیں، کوئی روایت نہیں ملتی ہے پلٹ کے پوچھا ہو آقا اب سے پہلے آپ نے ایسا کوئی عمل انجام نہیں دیا، آج کیوں سارا ظرف بھروا رہے ہیں؟ کسی نے سوال نہیں کیا امام حسین سے، پانی بھروا لیا، اب ایک منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں حسین۔ بس ایک مرتبہ کسی نے نعرہ تکبیر کی آواز بلند کی، جیسے ہی کسی نے نعرہ تکبیر کی آواز بلند کی تو لوگوں نے کہا یہ نعرہ تکبیر کس لیے بلند کرتے ہیں؟ کہا دیکھ نہیں رہے وہ نخلستان کوفہ نظر آ رہا ہے، کوفہ قریب ہے، تو جو راستے کو پہچاننے والے تھے انہوں نے فوراً کہا نہیں ابھی تو کوفہ بہت دور ہے۔ قافلہ بڑھا، ایک منزل پہ آقا حسین نے قافلے کو روکا، جب قافلہ رک گیا تو تھوڑی ہی دیر میں حور کا لشکر جو پیاس سے زبانیں نکلی ہوئی تھی، حتیٰ جانوروں کی زبانیں بھی پیاس سے باہر نکلی ہوئی تھی، امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب و اعزاء سے کہا ان کو پانی پلایا جائے، آپ انصاف سے بتائیے، بہت جلدی ہم اپنے خواہش اعزاء سے لوگوں کو بھگا دیتے ہیں، لوگوں کو دور کر دیتے ہیں، لوگوں پہ طنز کر دیتے ہیں، کیا یہ 1000 کا جو حر کا لشکر تھا کیا یہ سب حسین کی طرف آنے والا تھا؟ نہیں، چند افراد آنے والے تھے، صرف چند افراد آنے والے تھے۔ پانی کتنوں کو پلایا ہے حسین نے، سب کو پانی پلایا ہے، سب کو تبرک دیا ہے، پانی کا تبرک سب کو دیا ہے، آقا حسین نے سب کو پانی پلایا، ہاں پانی پی لیا، اور اس کے بعد خود سے اور جو امام حسین علیہ مقام سے بات ہوئی تو امام حسین علیہ مقام نے راستہ روکنا چاہا، امام حسین نے کہا اے حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھی، حسین ہے ہدایت میں۔ عرب کا دستور ہے کہ اگر کوئی کسی کی ماں کے بارے میں کہہ دے تو یہ بہت بڑی توہین ہے، لیکن حر نے کیا جواب دیا؟ حسین آقا میں آپ کی ماں کے بارے میں یہ کچھ نہیں کہہ سکتا، بس میں مامور ہوں آپ کو جہاں آپ ہیں میں روک دوں۔ امام حسین سے بات ہوتے ہوتے وہ منزل آ گئی کہ حسین کربلا پہنچ گئے، شب عاشور آ گئی، اور اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان دیکھ رہا۔ جب اس نے اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان دیکھا تو آخر میں فیصلہ یہ کیا کہ ادھر جنت ہے ادھر جہنم ہے، ہمیں آقا حسین کی طرف جانا ہے، آقا حسین کی طرف تنہا حر نہیں جا رہے ہیں، حر جا رہے ہیں، حر کا غلام جا رہا ہے، حر کا بیٹا جا رہا ہے، ہاں جا رہے ہیں۔ آقا حسین کے پاس کس عالم میں پہنچے ہیں، آنکھ میں پٹی بندھی ہوئی ہے، آقا حسین کے پاس پہنچ گئے، قدموں میں گر کے کہتے ہیں فرزند رسول حلی توبہ، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ حسین نے حر کو گلے سے لگایا،
یہ اور تو دنیا میں بھی آزاد تھا، آخرت میں بھی آزاد ہے۔ بس ایک مرتبہ اور کہتا ہے آقا یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ جو التش کی صدائیں آ رہی ہے، اس کا ذمہ دار میں ہوں۔ اے آقا مجھے اتنی مہلت دے دیجئے کہ میں بیویوں سے معافی مانگ لوں، میں علی کی بیٹی سے معافی مانگ لوں۔ بس ایک مرتبہ اور کہتا ہے اے سیدزادیہ، اے سیدادیہ مجھے معاف کر دو، مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی۔ بس ایک مرتبہ شہزادی نے کیا جملہ بھیجا ہے، کیا جملہ کہا ہے، فضا جا کے ان کو کہو کہ علی کی بیٹی نے تمہیں سلام کہا ہے، اور یہ کہہ دینا اے ہو تم عالم غربت میں میرے مہمان ہوئے ہو، میں تمہیں پانی بھی نہیں پلا سکتی۔ آزادارو یہ ہور امام حسین کی خدمت میں آتا ہے، آنے کے بعد اجازت مانگتا ہے، لیکن امام حسین علی مقام اجازت نہیں دے رہے، اصرار کر رہے ہیں۔ بس ایک بار تو ہر نے کہا اے آقا میرے بیٹے کو بھیج دیجئے۔ ہاں ہر کے بیٹے کو رن کی اجازت ملی، ہر کا بیٹا جاتا ہے جہاد کرتا ہے، جہاد کرتے کرتے ایک مرتبہ اپنے بابا کو مدد کے لیے بلاتا ہے، ہر جانا چاہتے ہیں، حسین روک دیتے ہیں، اے ہر تو رک جا، میں تیرے بیٹے کی مدد کے لیے جا رہا ہوں، تو ضعیف ہے، تو بوڑھا ہے، تیرا بیٹا جوان ہے، تو رک جا۔ آقا حسین جاتے ہیں، ہر کے بیٹے کے سر کو اپنے زانو پہ رکھتے ہیں، اتنے میں ہر آتا ہے، آنے کے بعد کہتا ہے اے آقا کہاں میرا بیٹا، کہاں آپ کا زانو، اے آقا میں اپنے بیٹے کی میت کو اٹھا لوں گا۔ حسین نے کہا اے ہو ضعیف باپ سے جوان کی میت اٹھانا سکتا ہے، اے ہو میں تیرے بیٹے کی میت اٹھاؤں گا، میں کہوں گا اے آقا ابھی آپ کو اور کا اتنا خیال، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد آپ کا جوان بیٹا علی اکبر ہوگا، آپ ہوں گے، ضعیفی ہوگی، علی اکبر کی لاش کو اٹھائیں گے، جب اٹھا نہ پائیں گے تو آواز دیں گے اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ، مجھ ضعیف سے جوان کی میت نہیں۔ الہی رب صحابہ بھی